میں دلہن بن کر عمران کے کمرے میں بیٹھی تھی جو پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ میری دلہن کا جوڑا بھی میری ساس نے ہی خریدا تھا جو بے حد خوبصورت تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو عمران اندر داخل ہو گئے۔ مجھے دیکھ کر ایک دل فریب سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر سج گئی تھی۔ میں بھی ایک خوبصورت مسکان سجائے بیٹھی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے مجھے رونمائی کی انگوٹھی پہنائی، پھر کہنے لگے تم بہت خوبصورت ہو۔ میں ان کی تعریف پر جھینک سی گئی تھی۔ پھر میرا ہاتھ تھامے میرے ہاتھ کی مہندی غور سے دیکھنے لگے، پھر کہنے لگے کہ مہندی بہت اچھی لگائی ہے تم نے، اور تمہارا عروسی جوڑا بھی بے حد حسین ہے، لیکن تمہاری لپسٹک کا کلر مجھے پسند نہیں۔ اگر میرون کلر لگاتی تو زیادہ اچھا لگتا، مجھے وہ رنگ بے حد پسند ہے۔ ایسی بات پر میں بری طرح سے نروس ہوئی کہ اچانک سے ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عمران جو میری تعریف میں کھو سے گئے تھے یکدم سے چونکے تھے۔ نہ جانے کیوں ان کے چہرے کی رنگت پل میں بدلی تھی۔ کہنے لگے امی آ گئی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھے اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میں تو ٹھیک سے ان کی بات پر حیران بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اس وقت میری ساس کمرے میں کیوں آ گئی، لیکن جب کمرے کا دروازہ کھلا تو میری ساس ہی دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ اس ماحول میں میری ساس کی آمد مجھے شرم سے نظریں جھکانے پر مجبور کر گئی۔ یہ بھلا کون سا طریقہ تھا؟ انہوں نے عمران سے کہا تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، مجھے بہو سے بات کرنی ہے۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ عمران کیوں دوسرے کمرے میں سوئیں گے؟ عمران ایک بھرپور نظر مجھ پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری ساس نے عمران کو باہر کیوں بھیجا ہے اور وہ دوسرے کمرے میں کیوں سوئیں گے۔ میری ساس مسکراتی ہوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگی میں نے تمہیں صرف تمہاری خوبصورتی دیکھ کر پسند کیا ہے، ورنہ میرے بیٹے کے لیے امیر سے امیر لڑکیوں کے رشتے موجود تھے، لیکن مجھے تم پسند آ گئی۔ اب یہ دوا کھاؤ اور دودھ پی کر سو جاؤ، اس دوا سے تمہیں چاند سا بیٹا ہوگا۔ میرا تو موڈ خراب ہو گیا۔ آج کی رات کے لیے ایک نہیں کیا کیا خواب سجائے تھے، لیکن میری ساس تو عجیب تھی، میرے شوہر کو ہی دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ شاید میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ سمجھ گئیں کہ میں غصے میں ہوں۔ مجھ سے کہنے لگی عمران میرے حکم کا غلام ہے، اسی لیے تم میری مانو گی تبھی وہ تم سے ٹھیک رہے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ گولی زبردستی میرے منہ میں ڈالی اور دودھ کا گلاس میرے منہ سے لگا دیا۔ وہ دوا اتنی کڑوی تھی کہ میں نے وہ دودھ سارا ختم کر دیا۔ میری ساس کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن چند لمحوں بعد ہی مجھ پر غنودگی سی چھانے لگی۔ میں کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی میں تب بھی دلہن کے لباس میں تھی اور کمرے میں اکیلی تھی۔ میرا سر اب بھی بھاری تھا۔ مجھے رات والی اپنی ساس کی باتیں یاد آنے لگی۔ مجھے اپنی ساس کی سوچ پر افسوس سا ہوا تھا۔ کیسی عورت تھی، بھلا ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ میں کپڑے تبدیل کر کے جب باہر آئی تو میری ساس عمران کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی آؤ بیٹھو ناشتہ کرو۔ میں عمران کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ بہت سنجیدہ سے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ان کا بھی موڈ خراب ہو۔ میری ساس میری پلیٹ میں فرائی انڈا ڈالنے لگی۔ عمران چائے پی کر اٹھ کر آفس چلے گئے۔ میری ساس کہنے لگی کہ آج کے بعد تم سادگی میں رہا کرنا، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں عمران کے سامنے اتنا تیار ہونے کی۔ عمران کے جاتے ہی ان کا رویہ مجھ سے سخت ہو گیا تھا۔ میرے ناشتہ کرتے ہی انہوں نے کچن کا راستہ دکھایا اور کہنے لگی کہ آج کے بعد سارا کچن تم سنبھالو گی۔ میں اپنی ساس کے پل پل بدلتے رویے کو دیکھ کر حیران تھی، لیکن شام کو جب عمران کے ساتھ ایک نوجوان کو دیکھا تو میں حیران ہوئی، کیونکہ وہ تو اکلوتے تھے۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ نوجوان میری ساس کا بھانجا تھا، دوسرے شہر سے یہاں رہنے آیا تھا۔ عمران سے بے حد تکلف سا تھا، مجھ سے بڑی بے تکلفی سے یوں بات کر رہا تھا جیسے پہلی ملاقات نہ ہو، مجھے وہ پہلے سے بہت اچھی طرح سے جانتا ہو۔ پھر میری ساس سے کہنے لگا کہ جب عمران جیسے کو اتنی حسین لڑکی آپ نے ڈھونڈ دی ہے خالہ، تو مجھے تو اس سے زیادہ پیاری ڈھونڈ کے ہی دیں گی۔ وہ شخص بات میری ساس سے کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں سر سے پیروں تک میرا جائزہ لے رہی تھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ مجھے زہر لگا تھا، بہت ہی چھچھورا سا تھا۔ میں کچن میں چلی گئی۔ پورا دن کئی قسم کے کھانے کا مینیو مجھے میری ساس بتا دیتی تھی۔ میرا پورا دن کچن میں گزرتا تھا۔ رات کو وہ مجھے اپنے ہاتھ سے وہ گولی کھلاتی اور دودھ پلا دیتی، جسے پی کر مجھے فوراً سے نیند آ جاتی۔ آج بھی میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ رات کا 1 بج گیا تھا، لیکن کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ لاؤنج میں کوئی بھی نہ تھا، عمران اور میری ساس سونے جا چکے تھے۔
میں برتن دھو رہی تھی۔ میری عادت تھی کہ میں کچن میں دوپٹہ اوڑھ کر کام نہیں کرتی تھی، اور کچن میں کوئی ویسے بھی مرد نہیں آتا تھا۔ گھر میں صرف عمران ہوتے تھے یا میری ساس، اور وہ دونوں ہی کبھی کچن میں نہیں آئے تھے۔ حالانکہ گھر میں ملازمین موجود تھے، لیکن کچن کا سارا کام میری ساس نے میرے ذمہ ڈال رکھا تھا۔ میں ابھی برتن ہی دھو رہی تھی جب میری ساس کا بھانجا، جس کا نام ظفر تھا، وہ کچن میں آ گیا۔ میں اس کی آمد سے بے خبر تھی، لیکن اس کی بے باک نظروں کی تپش تھی کہ مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ مجھے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک بات عورت کی فطرت میں موجود ہوتی ہے کہ وہ خود پر اٹھنے والی نظروں کو جان جاتی ہے۔ میں نے بے ساختہ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ کمینہ شخص مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آر پار ہوتی نظروں سے میں کانپ کے رہ گئی۔ بڑی وارفتگی تھی اس کی نظروں میں۔ اس پر ستم یہ کہ میرے پاس دوپٹہ نہیں تھا، اور جہاں دوپٹہ رکھا تھا وہاں وہ شخص موجود تھا۔ اس کی کمینگی سی مسکراہٹ پر میں نے اسے گھور کر دیکھا تو بجائے شرمندہ ہونے کے وہ ڈھیٹ شخص ہنسنے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ اس وقت کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے سخت لہجہ اپنایا تھا تاکہ وہ کچن سے باہر آ جائے، لیکن وہ شخص تو بڑا ڈھیٹ تھا۔ میرے قریب آ کر بولا، اب اگر بندے کو اچانک سے پیاس لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ یہ کہہ کر وہ فریج کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ لیا اور خود پر اچھے سے ڈھانپ لیا اور دوبارہ سے برتن دھونے لگی۔ وہ کمینہ ایک ایک گھونٹ بڑے مزے اور آرام سے شلف سے ٹیک لگائے پی رہا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھ پر اس کی نظریں جمی ہوئی ہیں، لیکن میں نظر انداز کر رہی تھی۔ جلدی جلدی برتن دھو رہی تھی تاکہ میں جلد ہی کچن سے باہر نکل جاؤں۔ وہ کہنے لگا، مجھے بڑا افسوس آتا ہے ایک خوبصورت لڑکی پر، اتنا حسین روپ اور شوہر بھی کیسا ملا، عمران جیسا، جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ خالہ کا غلام ہے وہ، مجھ جیسا ہوتا تو تمہارے حسن کو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گھٹیا بکواس کرتا، میں نے تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ اسے شاید مجھ سے ایسی توقع نہ تھی، اسی لیے مجھے حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ آئندہ زبان سنبھال کے بات کرنا۔ میں اسے اس کی اوقات یاد دلانا چاہتی تھی، لیکن اس نے میری کلائی زور سے پکڑ لی۔ تم نے اچھا نہیں کیا مجھے تھپڑ مار کر، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میری کلائی چھوڑی اور کچن سے باہر نکل گیا۔ جس قدر وہ غصے میں کہہ کر گیا تھا، میرا دل خوف سے لرزنے لگا، نہ جانے کیا کرے گا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، کمرہ بھی بند کر کے لاک کر دیا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اس شخص کی نظریں مجھے یہ تو سمجھا گئی تھیں کہ وہ مجھ پر اچھی نظر نہیں رکھتا۔ میری عمران سے بس اسی دن بات ہوئی تھی، شادی کی رات، وہ بھی بس چند منٹ کی۔ اس کے بعد تو میری ساس نے میرے شوہر کو میرے پاس آنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ مجھے روز نشے کی دوا کھلا دیتی تھی۔ میں اب بھی خوف کے مارے اپنے کمرے میں کانپ رہی تھی جب میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ سا گیا کہ کہیں ظفر نہ ہو، لیکن میری ساس تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ دودھ اور دوا لیے کھڑی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، دروازہ کیوں لاک کیا تھا؟ وہ کمرے میں آ کر میرے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کہنے لگی، کیا عمران کمرے میں ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ انہیں شاید یہ ڈر تھا کہ کہیں میرا شوہر میرے کمرے میں نہ ہو، اسی لیے دروازہ لاک ہے، کیونکہ وہ مجھے دروازہ لاک کر کے سونے نہیں دیتی تھیں۔ پھر جب ان کی تسلی ہو گئی تو وہ مجھے دوا اور دودھ پلا کر چلی گئیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی میں ایک تنہائی کا عذاب سہ رہی تھی۔ اس پر وہ شخص کسی خوف کی طرح مجھ پر مسلط ہونے لگا تھا۔ مجھ پر نیند کی غنودگی چھانے لگی۔ میں کچھ ہی دیر میں سو گئی۔ کچھ دنوں سے ظفر نے میرا جینا محال کر رکھا تھا، ہر وقت میرے پیچھے رہنے لگا تھا۔ میری ساس بھی اسے منع نہیں کرتی تھی۔ میں تنگ آ چکی تھی۔ ایک بار میری صبح جلدی آنکھ کھل گئی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو اسی وقت عمران جاگنگ کر کے لوٹے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے طیش آنے لگا۔ کیسا شوہر تھا میرا، جو مجھے میرا حق دے رہا تھا نہ تحفظ۔ میں ظفر کی بے باک نظروں اور جملوں سے ضد ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کتراتا ہوا اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں ان کے پیچھے ان کے کمرے میں آ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ کچھ بوکھلا سے گئے، کہنے لگے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اگر امی نے دیکھ لیا تو؟ مجھے اس کے خوف پر حیرت تھی۔ میں کوئی غیر تو نہ تھی، ان کی بیوی تھی۔ میں بے اختیار ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میرے رونے کا اثر تھا یا نہ جانے کیا، لیکن وہ مجھے خود سے دور نہیں کر پائے۔ میں نے کہا، آپ مجھ سے کیوں دور بھاگتے ہیں؟ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے ظفر کی ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ وہ مجھے اپنے حصار میں لے چکے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے،
تم فکر مت کرو، میں آئندہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ ایک عجیب سا سکون تھا عمران کی پناہوں میں، ایک تحفظ کا احساس۔ میں نے کہا مجھے آپ سے دور نہیں رہنا، مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ عمران، آپ کو کبھی میرا خیال نہیں ستاتا؟ کبھی میرے پاس آنے کو دل نہیں چاہتا؟ کیوں دور رہتے ہیں مجھ سے؟ آج تو میں نے سارے شکوے ہی کر ڈالے تھے۔ کہنے لگے امی اجازت نہیں دیتی، ورنہ مجھے تمہارا خیال چین نہیں لینے دیتا۔ اس سے پہلے کہ عمران اپنی میٹھی باتوں سے میرے کانوں میں رس گھولتے، کمرے کا دروازہ بری طرح سے دھڑ دھڑایا گیا۔ وہ ایک دم مجھ سے پیچھے ہٹے تھے، کہنے لگے کہ اگر امی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو قیامت ڈھا دیں گی، تم کہیں چھپ جاؤ۔ انہوں نے مجھے کمرے کی گیلری میں چھپا دیا اور پھر دروازہ کھولا۔ میری ساس میرا پوچھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم۔ میری ساس کمرے سے باہر چلی گئیں تو عمران نے بھی مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں کچن میں چلی گئی۔ میری ساس مجھے شاید میرے کمرے میں ڈھونڈ رہی تھی۔ جب کچن میں آئی مجھے دیکھا تو پرسکون ہو گئی۔ لیکن اب یہ ہوا تھا کہ عمران اب ظفر کو میرے پاس دیکھتے تو اسے بری طرح سے ڈانٹ دیتے، وہ بھی چپ چاپ باہر چلا جاتا۔ لیکن اب نہ مجھے عمران کے بنا چین آتا تھا نہ انہیں میرے بغیر۔ ایک بار میں صبح سویرے ہی ان کے کمرے کے پاس آ چکی تھی۔ اس وقت میری ساس سو رہی ہوتی تھی۔ میں نے سوچا عمران کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میری ساس کی آوازیں عمران کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ عمران بھی اونچے لہجے میں بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ امی آپ چاہتی کیا ہیں؟ وہ میری بیوی ہے، میں اب اس سے دور ہرگز نہیں رہوں گا۔ عمران کی بات پر میری ساس نے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اگر تم اس کے پاس گئے تو وہ تمہارا سچ جان کر تم سے نفرت کرنے لگے گی۔ میں سوچنے لگی کہ عمران کا سچ کیا ہو سکتا ہے جس کو جان کر میں ان سے نفرت کرنے لگوں گی۔ وہ کہنے لگیں کہ رات کو اپنا کمرہ اچھی طرح سے لاک کر لیا کرو، اگر اس نے رات کو تمہیں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ یہ سن کے میں متحیر سی رہ گئی کہ ایسی بھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ رات کو عمران کو دیکھ کر کچھ برا ہو جائے گا۔ بہرحال میں سوچ چکی تھی کہ آج رات کو دوائی نہیں کھاؤں گی اور عمران کے کمرے میں آؤں گی۔ ایسا بھی کیا سچ ہے رات کو جب میری ساس نے مجھے دوا دی تو میں نے وہ دونوں دانتوں کے نیچے دبا لی اور دودھ پی لیا۔ جیسے ہی میری ساس باہر گئی میں نے واش روم میں جا کر وہ دوا تھوک دی اور رات کو عمران کے کمرے میں چلی گئی۔ ان کا دروازہ لاک نہیں تھا، کمرے کی لائٹ بھی چل رہی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو میں وہیں سے اپنا سر پکڑ کر آئی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ کر رونے لگی۔ میری ساس نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ عمران کی حقیقت جان کر میں خون کے آنسو روئی تھی۔ میری زندگی میری ساس نے برباد کر کے رکھ دی تھی۔ عمران کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، لیکن میں ساری سچائی جان چکی تھی۔ دن میں نہ میں باہر گئی نہ میں نے کوئی کام کیا۔ جب میری ساس میرے کمرے میں آئی تو میں نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، مجھ سے یہ بات چھپائی کہ آپ کا بیٹا خواجہ سرا ہے، میں آپ کے گھر کبھی بھی نہیں رہوں گی۔ میری بات سن کر پہلی بار میری ساس کی رنگت اڑی تھی۔ میں گھر چھوڑ کر جانے لگی تھی۔ میری ساس کہنے لگی پہلے میری بات سن لو، پھر چاہے چلی جانا، میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ میری ساس کا لہجہ بڑا دکھی تھا۔ جو انکشاف میری ساس نے مجھ پر کیا وہ سن کر میں دنگ سی رہ گئی۔ وہ روتے ہوئے مجھے ساری حقیقت سے آگاہ کر چکی تھی۔ میں نے ان کی بات سن کر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ رات کو میں عمران کے کمرے میں چلی گئی۔ عمران ایک زنانہ جوڑا پہنے ہوئے تھے، چہرے پر میک اپ تھوپا ہوا تھا، سر پر لمبے بالوں کی وگ لگائی ہوئی تھی۔ میں جب ان کے کمرے میں آئی تو مجھے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے، کہنے لگے تم کیسے میرے کمرے میں آئی ہو؟ شاید وہ میرے سامنے اس حلیے میں تھے اسی لیے مجھ سے گھبرا رہے تھے۔ میں نے کہا میں آپ کی حقیقت سے آگاہ ہوں، مجھے آپ کی والدہ نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ اب تم میرے پاس ہی رہو گی؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ خوش ہو گئے، کہنے لگے ویسے تو انہیں اپنی ہر چیز سے بہت پیار ہے، وہ کسی کو نہیں دیتے، لیکن مجھے ان کے کپڑے پہننے کی اجازت تھی۔ عمران خواجہ سرا نہیں تھے بلکہ ڈبل شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں شروع سے ہی لڑکیاں اٹریکٹ کرتی تھیں، ان کی شخصیت انہیں متاثر کرتی تھی۔ میری ساس اپنے سوشل ورک کے چکر میں پورا دن گھر سے باہر رہتی تھیں اور عمران کے پاس آیا لڑکی رکھتی تھی جسے سجنے سنورنے کا بہت شوق تھا۔ وہ خود بھی میری ساس کی ساڑیاں پہنتی اور تیار ہوتی اور عمران کو بھی ایسا ہی لباس پہنا کر ان کو میک اپ کر دیتی تھی۔ وہ بچپن میں میری ساس کی ساڑیاں پہن کر میک اپ کر کے تیار ہو جاتے۔ ان کی ایسی حرکتوں پر میری ساس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ وہ لڑکی رات کو بھی عمران کے ساتھ سوتی تھی،
اسی لیے رات کو انہیں کہانیاں بھی سناتی تھی اور انہیں لڑکیوں کی طرح تیار بھی کر دیتی تھی۔ وہ چھوٹے تھے، اسی لیے انہیں سب کچھ کرنے کی عادت رہنے لگی اور یہ چیزیں ان کی شخصیت کا حصہ بن گئی۔ اب میری ساس ان کی اس عادت سے بے حد پریشان تھی کیونکہ وہ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ میری ساس ان کا علاج ایک نفسیاتی ڈاکٹر سے کروا رہی تھی، دوا بھی وہ کھا رہے تھے، سب کچھ ان پر بے اثر تھا۔ وہ مجھے اسی لیے نشاور گولیاں دیتی تھیں تاکہ میں سو جاؤں اور عمران کا علاج مکمل ہو جائے۔ پہلے تو ہر وقت لڑکی بنتے رہتے تھے، لیکن وہ دن میں ایک مرد کی طرح سے کام کرتے تھے اور رات کو ایک عورت کی طرح سے تیار ہو جاتے۔ رات کو وہ مجھے کہتے کہ میں بھی ایک اچھا لباس پہن کر تیار رہا کروں، اور وہ خود بھی ایک زنانہ لباس پہن لیتے تھے اور پھر میک اپ کر کے مجھ سے پوچھتے کہ وہ زیادہ خوبصورت ہیں یا میں۔ مجھے ان کے اس حلیے سے چڑ ہونے لگتی تھی۔ میں انہیں پیار سے سمجھانے لگتی کہ وہ یہ سب چھوڑ دیں، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ مجھ سے ایک بار کہنے لگے کہ تم میرے حسن سے جلتی ہو، میں ان کپڑوں اور میک اپ میں تم سے زیادہ حسین لگتا ہوں۔ ایک بار وہ مجھے کہنے لگے جب تم دلہن بن کر میرے کمرے میں آئی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی تھی، اگر امی نہ جاتی تو میں تمہارا دلہن کا لباس پہن کر میں بھی تمہیں دکھاتا تاکہ میں وہ پہن کر کیسا لگتا ہوں۔ وہ عورتوں کی طرح سر ہاتھ چلاتے، ویسی ہی ادائیں اپناتے۔ مجھے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے الجھن سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ انہیں مرد بالکل نہیں پسند، ہم دونوں ہمیشہ یوں ہی رہیں گے۔ ایک بار جب وہ کمرے میں آئے تو میں نے ان کا لباس پہن رکھا تھا، میرا چہرہ میک اپ سے مبرا تھا، یعنی میں نے میک اپ نہیں کیا تھا، اپنی وضع بالکل مردوں جیسی کر لی تھی، سر پر مردوں کے بال جیسی وگ بھی لگا لی۔ مجھے دیکھ کر عمران غصے سے مجھے دیکھنے لگے، میرے پاس آ گئے، کہنے لگے تم نے بال کٹوائے ہیں، تم جانتی ہو مجھے لمبے بال کس قدر پسند ہے، تم مجھے لڑکیوں کے حلیے میں ہی اچھی لگتی ہو، جاؤ جا کر اپنا حلیہ بدلو۔ میں نے کہا میں اب ایسی ہی رہا کروں گی کیونکہ میرا حلیہ تو آپ نے ایک مرد ہوتے ہوئے اپنا لیا ہے جو مجھے بالکل بھی نہیں پسند۔ وہ مجھ پر غصہ ہونے لگے، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور روزانہ ایک مردانہ لباس پہن لیتی۔ اب وہ مجھ سے چڑھنے لگے، کہنے لگے تمہیں اللہ نے عورت بنایا ہے، اسی کے حسن سے تمہیں نوازا ہے، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ آپ کو بھی اللہ نے مرد بنایا ہے، آپ کو بھی اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے آپ کو میں اپنے برعکس حلیے میں بری لگتی ہوں، آپ بھی مجھے اچھے نہیں لگتے۔ جب ہم اللہ کے قانون سے ہٹ کر چلتے ہیں تو کسی بھی آنکھ کو نہیں بھاتے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے۔ میری بات پر وہ چپ سے ہو گئے۔ اگلے روز جب میں کمرے میں گئی تو وہ ایک مردانہ لباس میں تھے۔ کہنے لگے تم ٹھیک کہتی ہو، مرد کو اللہ نے جب مرد بنایا ہے تو اسے مرد ہی دکھنا بھی چاہیے۔ جو کام پچھلے کئی سالوں سے ڈاکٹر نہیں کر پایا تھا وہ چند دنوں میں نے کر دکھایا تھا۔ میری شادی کو 4 سال گزر گئے تھے، اب ہمارا ایک بیٹا بھی تھا۔ عمران بالکل ٹھیک ہو چکے تھے اور میں ان کے ساتھ بہت خوش تھی۔